मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं था। आप कुरान शरीफ यहाँ लाए, हल्फन सब लेते हैं, पहले मैं उठाता हूँ कि किसका मेरा लीडर ईमानदार है या नहीं। हर कोई आए अपने लीडरशिप के लिए हलफ ले। 60 अरब एक जुर्माने के तौर पे आए हैं और जिसको वो रकम दी गई उससे सैकड़ों कनाल अराजी आपने ली एक ट्रस्ट के नाम पे। मैं इस पे हलफ लेता हूँ कि मेरा लीडर इस आपके मलिक रियाज के पैसों में रवादार नहीं है। मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर कोई केस नहीं था करप्शन का। कोई नहीं था कि ये किक बैक्स उसने लिए हैं, कोई नहीं था कि फलां से उसने पैसा लिया है। कि बाकी दोस्त पे हलफ के वो कहेंगे कि एविन फील्ड जो पैसे के हैं, जो फ्लैट हैं, वो भी ईमानदारी के हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुए हैं वो मोहतरम हैं, वो हलाल हैं, वो तैयब हैं, वो पाकीज़ा हैं, वो आब जमजम में धुले हुए। जो केपी में इलेक्शन हुआ है वो किसी इमाम काबा ने नहीं करवाया था इमाम इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने। मैं आपको आज इनवाइट करता हूं कि स्टार्ट करें केपी से, NA1 से, पहले उसकी ऑडिट करवाएं, उसके बाद जो है आप बाकी सूबों में जाएं। और हमारे ऊपर भी बड़े सितम हुए, नवाज शरीफ के ऊपर भी हुए। जरदारी साहब बेनजीर शहीद हो गई तो साहब फांसी चढ़ गए। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पिक्चर है। ये जरदारी साहब बैठे हैं, ये बेनजीर साहबा बैठी है। ये 14 साल का जिक्र करते हैं तो हमें तो 14 साल का टाइम ही नहीं मिला, हमें तो 3 साल 8 महीने टाइम मिला। तो 14 साल का जिम्मेवार कौन था? कि इतनी न बढ़ा बाकी ये दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा दे। चेयरमैन साहब ने आपसे पहले एक रूलिंग दी कि जब कोई मेंबर बोले तो कोई बीच में न बोले। बोलने पे मैं ज्यादा बोलता हूँ, वैसे तो अगर कोई हमारे बीच में बोलेगा तो हम भी किसी को बोलने नहीं देंगे। मैं वादा करता हूँ सर, मैं अकेला बना, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे ऊपर जो तमाम इज्तमाई करप्शन के केस आपने बनाए थे वो थे 10 अरब के। आपका एक केस 60 अरब का है। और वो सुन लें सर, सुन लें। ऑर्डर। और वो 60 अरब क्या है कि 60 अरब बाहर से आए हैं और वो 60 अरब एक जुर्माने के तौर पे आए हैं। और जिस शख्स आप कहते हैं जी लूटी हुई रकम बाहर से हम लाए, लूटी हुई रकम सरकारी खजाने में जाती है। लूटी हुई रकम उससे नहीं, उसको नहीं दे दी जाती जिसने लूटी थी। आपने वो रकम उसको दे दी और यहाँ पे भी मामला ख़त्म हो जाता तो ठीक था। जिसको वो रकम दी गई उससे सैकड़ों कनाल अराजी आपने ली एक ट्रस्ट के नाम पे। ये फैक्ट्स हैं हमारे ऊपर। मैं दावे से कह रहा हूँ ये बात, हमारे ऊपर मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं था, एक भी केस नहीं था। सारे केसेस सुन ले। मेरे दोस्त ने कहा कि खान साहब पे 60 अरब के करप्शन का केस है और नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत इज्जत है, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी के सरबराह हैं, हमें इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूंगा, ऐसी नहीं करूंगा किसी को तकलीफ हो, लेकिन हकायक बयान करना लाजमी है। देखिए जी, मैं पहले आ जाऊं 60 अरब की इमरान खान साहब ने कैसे करप्शन की। भाई पैसे जो थे, पैसे आपके मलिक रियाज साहब के, किसी ने नाम लिया है मलिक रियाज का? पाकिस्तान की किसी मीडिया ने, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी जज ने, किसी ऐसे बंदे ने जो सारे पाकिस्तान को जो है कुछ भी कर सकता है, किसी ने नाम लिया? ले ना मलिक रियाज का। पैसे कहां पड़े? हाँ, अगर ये पैसे खान साहब के अकाउंट में पड़े हों तो खान साहब जिम्मेवार है। ये पैसे तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। अगर वक्त के काजी को ये देखने में नहीं आता तो उसका कसूर हमारा क्या है? उसमें वक्त के काजी को देखना चाहिए, पैसे उसके अकाउंट में पड़े हैं। कि इतनी न बढ़ा बाकी ये दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख ज़रा बंदे कबा देख। सबसे पहले उन्होंने ये कहा जी कि इंतखाबात जो हैं उनका अमल दुरुस्त नहीं था और जब तक लिजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होगी उस वक्त तक ये टैक्सेशन और उस वक्त तक ये बजट अवामी स्पिरिट से महरूम रहेंगे। अब मामला ये है कि उनके यहाँ लिजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जो उनकी होती है, उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट बनती है वो लिजिटिमेट नहीं होती, वो धांधली से आती है, वो फ्रॉड से आती है, वो इलेक्शन कमीशन के साथ साज़बाज करके आती है, वो किसी और कुव्वत के बलबूते पे आती है। ये उनका एक तसव्वुर है जो उनके जहन में रचा बसा है। 2018 के इलेक्शन पे ऑब्जेक्शन था कि वो RTS का इलेक्शन था, तब तक उस पर ऑब्जेक्शन रहा जब तक अप्रैल 2022 में हमारी गवर्नमेंट नहीं गई खान साहब की। जब 10 अप्रैल 2022 को गवर्नमेंट आई, PDM गवर्नमेंट की, तो वो कौन से RTS पे आई थी? आया वो अप्रैल में कोई नए इलेक्शन हुए थे? वो ही थे RTS। 2018 के जो इलेक्शन थे उसी पे था। उसके बाद जब बाकी सूबे थे, पंजाब में भी इलेक्शन हुआ, सिंध में भी इलेक्शन हुआ, तो सिंध में भी गवर्नमेंट थी, तो वो कौन से RTS पे आई थी?
وہی RTS تھا. اس پہ شہادت صاحب بیٹھے ہیں, عرفان صاحب بیٹھے ہیں, اس پہ پہلے بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ اگر RTS پہ آبجیکشن ہے تو پھر آپ الیکشن حکومت نہ لیتے. 2022 اپریل میں آپ کہتے ہیں کہ چلیں خان صاحب کی حکومت گئی, اب ہم نئے الیکشن میں جاتے ہیں. اس وقت آپ کو اقتدار مل گیا تو بس آپ کا RTS کا جو بہانہ تھا احتجاج ختم. جناب چیئرمین, معاملہ یہ ہے کہ اس الیکشن کمیشن نے بھی جو الیکشن کرائے ہیں وہ چاروں صوبوں میں کرائے ہیں, مرکز میں کرائے ہیں. اب خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ہوئے ہیں, میں بار بار کہتا ہوں, وہ محترم ہیں, وہ حلال ہیں, وہ طیب ہیں, وہ پاکیزہ ہیں, وہ آب زمزم میں دھلے ہوئے ہیں. اور جو باقی صوبوں میں الیکشن ہوئے ہیں یا مرکز میں ہوئے ہیں وہ سب دھاندلی زدہ ہیں. اور وہ وہی الیکشن کمیشن ہے, یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور ہے یہاں کوئی اور ہے. اس کی مجھے کم از کم سمجھ نہیں آتی. اگر کوئی تفہیم کر دے, ابھی علی ظفر صاحب بولیں گے تو یہ بتا دیں جی کہ وہاں کا الیکشن کمیشن اور تھا یا اٹک پار جاتے ہی اس کی کایا کلپ ہو گئی تھی اور ادھر آتے ہی وہ کچھ اور روپ میں آ گیا تھا. بات آئی 2024 کے الیکشن میں زیادہ ڈسکس میں نہیں جاتا, یہ پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا. میرے دوست نے یہاں کہا تھا کہ جو KP میں الیکشن ہوا ہے وہ کسی امام کعبہ نے نہیں کروایا, امام ابو حنیفہ نے نہیں کروایا. تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ وہ الیکشن بالکل امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں کیا, امام کعبہ نے بھی نہیں کروایا, وہ کروایا تھا امام الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے. میں نے اس وقت بتایا تھا آڈٹ سے ہم نہیں بھاگتے. میں آپ کو آج انوائٹ کرتا ہوں کہ اسٹارٹ کریں KP سے, NA1 سے, اس کے PS سے, اس کے صوبائی الیکشن سے. پہلے اس کی آڈٹ کروائیں, اس کے بعد جو ہے آپ باقی صوبوں میں جائیں. آج یہ کہتے ہیں جی کہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے. میں اس کے میرٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ درست ہے یا غلط ہے, لیکن کیس ہے اور وہ 60 ارب روپے کا ہے. ہمارے تمام اجتماعی شبلی صاحب, ہمارے اوپر جو تمام اجتماعی کرپشن کے کیس آپ نے بنائے تھے وہ تھے 10 ارب کے. آپ کا ایک کیس 60 ارب کا ہے. اور وہ سن لیں سر, سن لیں. آرڈر. اور وہ 60 ارب کیا ہے کہ 60 ارب باہر سے آئے ہیں اور وہ 60 ارب ایک جرمانے کے طور پہ آئے ہیں. اور جس شخص آپ کہتے ہیں جی لوٹی ہوئی رقم باہر سے عملہ ہے, لوٹی ہوئی رقم سرکاری خزانے میں جاتی ہے. لوٹی ہوئی رقم اس کو نہیں دے دی جاتی جس نے لوٹی تھی. آپ نے وہ رقم اس کو دے دی اور یہاں پہ بھی معاملہ ختم ہو جاتا تو ٹھیک تھا. جس کو وہ رقم دی گئی اس سے سینکڑوں کنال اراضی آپ نے لی ایک ٹرسٹ کے نام پہ. یہ فیکٹس ہیں. ہمارے اوپر, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ بات, ہمارے اوپر محمد نواز شریف کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا, ایک بھی کیس نہیں تھا. اچھا میں آ جاؤں نواز شریف صاحب پہ. یار چھوڑ دیں نا, یہاں جو بھی ہم ممبرس بیٹھے ہیں ہم اپنی قبر میں جائیں گے. میں آپ کو ایک التجا کرتا ہوں, آپ قرآن شریف یہاں لائیں. حلفاً سب لیتے ہیں, پہلے میں اٹھاتا ہوں کہ کس کا میرا لیڈر ایماندار ہے یا نہیں ہے, میں اس پہ حلف رکھتا ہوں. میں سب دوستوں کو کہتا ہوں ہر کوئی آئے اپنے لیڈرشپ کے لیے حلف لے. میں سب کو کہتا ہوں, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یار ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ 5 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے آئے, FBR ہمیں نوٹس بھیج دیتا ہے. یہ بلینز کی پراپرٹیز, ایون فیلڈ کی پراپرٹی کہاں سے آئی؟ میں یہاں سینیٹر ہوں, میرا ایک بچہ ہے, ابھی وہ اس کمانے کے پوزیشن میں نہیں ہے. کل اس کے اکاؤنٹ میں بلینز آ جائیں, وہ کہے میں کہوں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. کیسے نہیں ہوں؟ کون سا اس کو جادو کا چراغ ہے؟ کیسز ہم کیوں منائیں گے؟ یہاں کیسز کا ذکر ہوا. یار کیسز آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ کیسز ہم نے بنائے نا. ایک کیس جو ابھی شبلی صاحب نے کہا شہباز شریف صاحب کا, ٹھیک ہے, کیس کون سا تھا؟ FIA کا. اس پہ تو FIA کو اندر ہونا چاہیے. FIA نے کیسے وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی اس ٹائم کہ یہ اتنے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں, جس کے لیے شہباز شریف گئے عدالت میں. انہوں نے کہا جی یہ میرے بیٹوں کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں, مجھے پتا نہیں ہے کیسے پیسے آئے. کیسے ان کے بیٹوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے؟ ایک بھی کیس نہیں تھا. اگر کوئی آپ میں سے اٹھ کے کہہ دے بعد میں بھی کہ فلاں کیس تھا تو میں معافی مانگوں گا. کوئی کیس نہیں تھا کرپشن کا. کوئی نہیں تھا کہ یہ کک بیکس اس نے لیے ہیں, کوئی نہیں تھا یہ کہ فلاں سے اس نے پیسہ لیا ہے. یہ تھا جی کہ ایسٹ بیانڈ مینز, اور نہ مینز کا تعین کیا نہ ایسٹس کا تعین کیا. فیصلے لکھے ہوئے پڑے عدالتوں کے. انہوں نے کیا لکھا ہے اس میں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی مس یوز آف آفس کا کیس ہمیں نہیں ملا, کوئی کرپشن کا کیس, الزام ہی نہیں تھا. قرآن شریف آپ کب بلا رہے ہیں وہ منگوائیں. ہمارے میجر صاحب بیٹھے ہیں, سیکرٹری صاحب ہیں, وہاں بھی شاید وہ سائٹ چیئر میں مولوی صاحب قرآن منگوائیں.
میں پہلے اس پہ حلف لیتا ہوں کہ میرا لیڈر اس آپ کے ملک ریاض کے پیسوں میں روادار نہیں ہے. تو میں دعویٰ کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ باقی دوست پہ آ جائیں گے, وہ کہیں گے کہ ایون فیلڈ جو پیسے کے ہیں, جو فلیٹ ہیں, وہ بھی ایمانداری کے ہیں. اور ہمارے اوپر بھی بڑے ستم ہوئے, نواز شریف کے اوپر بھی ہوئے. زرداری صاحب کا پورا قبیلہ بے نظیر شہید ہو گئی, بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے. کسی نے وہ 9 مئی نہیں کیا ہے, کسی نے 264 مقامات پہ حملے نہیں کیے, کسی نے جا کے تنصیبات نہیں جلائی, کسی نے جی ایچ کیو کو نشانہ نہیں بنایا, کسی نے کور کمانڈر کا گھر نہیں جلایا ہے. آج آپ کہتے ہیں جی یہ فوج کا فلیگ, فالس فلیگ آپریشن تھا. یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پکچر ہے. 97 میں یہ جیل میں گئی ہے. ہمارے پیپلز پارٹی کے لیڈر صاحبان جو بیٹھے ہیں یہاں, بلاول بھٹو صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو بڑی زندگی دے, اپنی پارٹی کو لیڈ کریں. یہ بالکل کم سے نئے بے نظیر صاحب نے انگلی تھامے اس کو لے کے گئی ہے. یہ کس کے ساتھ ملاقات گئی تھی بے نظیر صاحب؟ اپنے بچوں کے ساتھ, دونوں بیٹیوں کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں نا پنجاب میں کس کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ جیل میں کون بیٹھا ہے؟ یہ زرداری صاحب بیٹھے ہیں, یہ بے نظیر صاحبہ بیٹھی ہے. 14 سال کا یہاں ذکر کیا گیا کہ زرداری صاحب کو 14 سال جیل میں ڈالا گیا. اگر ہماری گورنمنٹ میں غلط کام ہوا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ہمیں اتنی اخلاقی ہمت ہونی چاہیے. لیکن جو لوگ یہ 14 سال کا ذکر کرتے ہیں, تو ہمیں تو 14 سال کا ٹائم ہی نہیں ملا, ہمیں تو 3 سال 8 مہینے ٹائم ملا. تو 14 سال کا ذمہ دار کون تھا زرداری صاحب کو جیل میں ڈالنے کے لیے؟ اس مرد مومن, مرد حق کی جو پیداوار جماعت تھی وہی تھی. بے نظیر صاحبہ کی, بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی اس جو پکچرز ہیں کس نے گرائی تھی؟ مجھے تو پتہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کس آ کے کون سا ابھی ان سے بدلہ لے گی. اگر یہ بدلہ لینا ہے تو کم از کم ان کو عوام کے سامنے یہ بتانا چاہیے کہ بھائی یہ عوام کا کام نہیں ہے, آپ کا ذاتی ہو سکتا ہے. نہیں, وہ گھسیٹنے کے بعد وہ نہیں, وہ میں ہی کھڑا ہو کے تھک گیا لاٹکانہ میں, کچھ نہیں. وہ دیکھیں زیادتیاں اتنی ہوتی ہیں. میں 2 منٹ کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ